إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حاضرین जुमा दीनी और मिल्ली भाइयों बुजुर्गों अजीज तलबा मोहतरम उलमाए किराम और मिल्लत की माओं और बहनों, आज का ये दिन जिसे हम जुमा का दिन कहते हैं, यह दिन इसकी क्या अहमियत और फजीलत है। मज़हब इस्लाम ने इसे क्या मकाम व मर्तबा दिया है। साल के तकरीबन 52 दिनों में पूरे कस्बे से, महल्ले से, शहर से, गांव-गांव, दुनिया के खित्तों में लोग इस दिन, इस वक्त अल्लाह के घरों में इकट्ठा होते हैं। आखिर इसके पीछे क्या मसलहत है, क्या हिकमतें हैं, क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार उम्मते मुस्लिमा को इसकी तलकीन की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन से मुताल्लिक़ बहुत सारे काम हमें करने, बहुत सारे आदाब व सुनन को मलहूज़ रखने और बहुत सारे उमूर को अंजाम देने की आखिर तलकीन क्यों की है। क्या यह दिन आम दिनों की तरह से एक दिन है कि जिस तरह से उम्मते मुस्लिमा की अक्सरियत 5 वक्ता सलात में हाज़िरी से कासिर है, कुछ आते भी हैं तो खात्मे पर क्या इसी तरह से ये जुमा भी है
حضرات، اگر ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند مقام عطا کیا ہے، دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام خاندانوں میں آپ کے خاندان بنو ہاشم کو بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ دنیا کے اندر پائی جانے والی جگہوں میں مکہ المکرمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور سب سے محبوب ترین جگہ قرار دی ہے۔ دنیا کے اندر راتوں دن اور مہینوں میں جس طرح سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو سب سے افضل مہینہ، سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو سب سے افضل ترین رات قرار دی ہے، اسی طرح سے آج کے دن کو یعنی جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے سب سے افضل دن قرار دیا ہے، اور اس کی افضلیت اور اس کی اہمیت کو چار چاند لگاتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ایک سورۃ الجمعہ نازل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی انوکھے انداز میں، محبت بھرے ہوئے انداز میں یہ حکم دیتا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، رب العالمین کے گھر کی طرف بلایا جائے، تو تم اپنی خوابگاہوں میں مت پڑے رہو، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اللہ رب العزت کے ذکر کی جانب اس کے گھروں میں پہنچو، اور جس بھی کام میں ہو، تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، زراعت پیشے سے متعلق ہو، تعلیم و تعلم سے متعلق ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تمہارا تعلق ہو، کسی بھی کام میں تم مشغول ہو، سبوں کو تیاگ دے کر کے، سبوں کو فراموش کر کے، سبوں کو بھول کر کے فسعوا الی ذکر اللہ، اور رب نے فرمایا ذالکم خیر لکم، تمہارا اللہ کے گھروں میں آ جانا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لبیک کہہ دینا، رب العالمین کی گھروں کی طرف اپنے بال بچوں کے ساتھ آ جانا، یہ روئے زمین کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ صحیح بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے متعلق بہت ساری باتیں کہی ہیں، اس دن کے اندر بہت سارے کام کرنے کو کہے ہیں، اور ان کاموں کے نتیجے میں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بات کہی ہے۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند چیزوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سارے دنوں کا سردار، سارے دنوں میں سب سے افضل، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج سال کے 360 دنوں میں جس دن بھی طلوع ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں انسانیت کے باپ، انسانیت کو جس سے وجود میں آئی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، اسی دن رب العالمین نے آسمان سے حضرت آدم کو زمین میں بھیجا، ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، اسی دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یاد رکھیے، انسانیت کا خاتمہ، قیامت کا وقوع اسی دن ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ گھڑی فجر کی جب اذان ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے تک کا جو فترہ ہے،
اس وقت تمام روئے زمین کے اندر موجود ہستیاں اور لوگ، خواہ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہوں، آسمان و زمین ہو، شجر و حجر ہو، پہاڑ ہو، ہوائیں ہو، یہ سب کے سب خوف و دہشت کے عالم میں ہوتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبہتا، مجھے سکون کیسے آئے، مجھے آرام کیسے ملے، جبکہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سور کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اس انتظار میں ہیں کہ کب رب العالمین کی جانب سے حکم ہو جائے کہ اے اسرافیل سور میں پھونک مار دو اور دنیا تہس نہس ہو جائے، روئے زمین اور آسمان اور ساری انسانیت کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر واضح کرتے فرمایا، ابو لبابہ عبد المنذر کی روایت ہے کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ رب العزت کے یہاں سب سے عظیم دن ہے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ رب العزت نے یہود کو، نصارہ کو اس کی جانب رہنمائی نہیں کی، یہ انعام الہی ہے امت محمدیہ کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، حضرات یہ دن ہفتے کی عید ہے، جس طرح سے عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ کہ یہ افضل دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، لہذا تم اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی رات کو خصوصیت کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دنوں کا سردار یہ عید کا دن ہے۔ اور جس طرح سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے صلاۃ جمعہ میں بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں تکبیرات زوائد ہیں اور اس میں تکبیرات زوائد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا يوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فلیغتسل، یہ دن ایسا دن ہے جسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، لہذا جو اس دن کے میں حاضری دے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لیا کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عید کا دن جمعہ کے دن ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا آج وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 عید عطا کیا، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عید جس کے اندر 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو یہ دن بار بار آتا ہے اس لیے اسے عید کہتے ہیں، اس دن لوگ اکٹھا ہوتے ہیں کسی خاص مقصد اور کسی خاص کام کے لیے، اور تیسری چیز لوگ عادتاً یا عبادت کے پیش نظر اس دن بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جمعہ کے دن کو عقلی ناحیے سے بھی ہفتے کا عید کہا جا سکتا ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک خصوصیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مومن بندے کو، کسی نیک بندے کو اللہ رب العزت نے جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں موت دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، تو قبر کے اندر ملک الموت کے آنے کے وقت جو فتنہ ہوتا ہے، جو آزمائش امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، جہاں رب العالمین کی جانب سے ثابت قدمی اگر نہ ہو تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن کی وفات کی وجہ سے انسان فتنہ قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی رکھی ہے کہ اس دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک گھڑی متعین ہے، اور وہ گھڑی اس سلسلے میں صحیح روایات کی روح سے ایک تو امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر صلاۃ کی سے فراغت تک کا موقع ہے،
یہ گھڑی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کے درمیان ایک مختصر مدت ہے۔ چنانچہ سلف صالحین سعید ابن جبیر، مفضل ابن فضالہ، طاؤس ابن کیسان اور ایسے بہت سارے علماء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بزرگان دین عصر کے بعد نماز پڑھ کر کے مسجد کے کسی کونے کو خاص کر لیتے تھے اور دعاؤں میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ بعد کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اب مجھے رب العالمین سے شرمندگی آ رہی ہے کہ آخر میں کیا مانگوں، جو کچھ اس وقت مانگتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں نواز دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس وقت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ہم جمعہ کے دن لاپرواہی برتتے ہیں، جمعہ سے غیر حاضر رہتے ہیں اور جمعہ کو عام دنوں کی طرح سے سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید بھی سامنے رکھیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے، پھر وہ لوگ ذکر الہی سے، نماز سے اور دین سے غافل ہو جائیں۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلسل سستی میں، کاہلی میں، دین سے بیزاری میں مسلسل 3 جمعہ چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں ان گھروں پہ آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجدوں کے اندر جمعہ کے لیے حاضری نہیں دیتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم جمعہ سے غیر حاضر ہو کر اپنے دلوں کو اس انداز میں کر لیں کہ جس دل کے اندر خیر خیر نہ لگے، بھلائی بھلائی نہ محسوس ہو، برائی کو ہم اچھا سمجھیں، یہ انسان کی زندہ رہنے کے باوجود اس کی موت ہے کہ اس کے دل کے اندر خیر کی ساری قدریں مٹ چکی ہیں۔ جمعہ کے دن کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر۔ یہ جمعہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جمعہ کے آداب و سنن کا التزام کیا، جمعہ کے دن ہم نے جمعہ کے دن فجر کی نماز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ترین نماز ہے، اس کا اہتمام کیا اور ان آداب و سنن کا التزام کیا جن کا ابھی ذکر ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محض ہمارا جمعہ کے اندر یہ خصوصی التزام کرنا یہ پورے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ مزید 3 دن اور بھی یعنی 10 دن کے لیے کفارے کا سبب ہوگا، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ان امور کو انجام دیں، ان کاموں کو کریں، ان آداب کا پاس و لحاظ رکھیں جن آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اس دن میں بچیں جن چیزوں سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، حسب طاقت خوشبو کا استعمال کرتا ہے اور جمعہ میں حاضر ہو کر گردنوں کو پھلانگے بغیر آ کر کے بیٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق کے مطابق نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے صلاۃ سے فراغت تک کسی سے گفتگو نہیں کرتا، انتہائی خاموشی کے ساتھ خطبے جمعہ کو سنتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا یہ عمل اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ آئیے چند آداب کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن کو برتیں۔
ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں خود اپنے گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ اچھی طرح سے انہیں غسل کے لیے کہیں، غسل پر آمادہ کریں، اور اگر غسل نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو کم از کم وضو ضرور کر لیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے لیے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ ہم مسواک کا اہتمام کریں، اور بہتر سے بہتر انسان کے پاس جو لباس ہو اسے زیب تن کریں، خوشبو کا استعمال کریں، اگر خوشبو میسر نہیں ہے تو روغن کا استعمال کریں، اپنے بچوں کے ساتھ سویرے مسجد کے اندر حاضر ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اگر کوئی شخص پہلے آتا ہے، چاشت کے فوراً بعد حاضر ہوتا ہے تو اسے ایک اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، دوسری گھڑی میں آتا ہے تو ایک گائے کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، تیسری گھڑی میں آتا ہے تو ایک میڑھے یا بکرے کی قربانی کی شکل میں اجر پاتا ہے، چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو ایک مرغی، اور آخری گھڑی میں آتا ہے تو ایک انڈے کے برابر ثواب پاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بات کہی ہے۔ یہ حاضری صرف نماز کی حاضری نہیں ہے، یہ حاضری جہاں ان گنت ثواب کے حصول کے لیے ہے، وہیں یہ حاضری اس خطبہ جمعہ کے سننے کے لیے ہے جس خطبہ جمعہ کے اندر خطیب کے فرمان کو سننا عبادت ہے، اس سے ہر کلمے کو سننا آپ کے لیے باعث عبادت ہے اور ان گنت ثواب کا ذریعہ ہے۔ فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت و رحمت کرتے ہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں رہ کر کے آپ اللہ رب العزت کی نگاہ میں مقرر ہوتے ہیں۔ اس دن کے آداب میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ مسجد سے کچھ قریب ہیں تو کوشش کریں پیدل چل کر کے آئیں، خطبے سے قبل زیادہ سے زیادہ حسب طاقت نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ امام سے قریب بیٹھیں اور امام کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے اس کے خطبے کو سنیں۔ اور اس دن کے من جملہ اعمال میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعرات کو مغرب سے لے کر کے جمعہ کے مغرب تک سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں، اس لیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت سے اللہ رب العزت آپ کو ایک روشنی، نورانیت عطا کرتا ہے جس سے آپ ضلالت و گمراہی سے بچیں گے، آپ کا چہرہ پرنور ہوگا اور یہ چیز پورے ہفتے باقی رہے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے کہا ہے کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کیجیے، اس لیے کہ یہ دن دنوں کا سردار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار ہیں، لہذا امت محمدیہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے حصول کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی محبت کے دعوے کے بجائے اپنی زبانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تر رکھیں۔ اور اسی طرح سے اس دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقات و خیرات کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ہفتے کی عید ہے، جس طرح سے عید کے موقع پر ہم قربانی پیش کرتے ہیں یا صدقۃ الفطر پیش کرتے ہیں، ایسے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم خرچ کرنے والی امت بنیں، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کے لیے آتے تھے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرات، یہ چند آداب تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملحوظ رکھنے کے لیے کہا ہے اور کچھ کاموں سے روکنے کی بات کہی ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جب مسجد کے اندر آئیں
تو ہم صفوں کو پھاڑتے ہوئے، پھلاتے ہوئے، دوسروں کو تکلیف دیتے اور تشویش پیدا کرتے ہوئے آگے پہنچنے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ جہاں ایک طرف آپ کے اس عمل سے پہلے پہنچنے والے لوگوں کو پریشانی ہوگی، وہیں آپ ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اگر آپ کو پہلے آنا تھا تو پہلے آ جایا کریں۔ اسی طرح سے اس دن کے ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھیں، اور خطبہ جمعہ کے درمیان ہم نہ تو کسی سے گفتگو کریں، نہ کسی گفتگو کرنے والے کو خاموش کریں۔ یہ کام خطیب کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ لغو ہے۔ افسوس کی بات ہے، کتنے ایسے بڑے بزرگ عمر رسیدہ سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو دیکھتے ہیں خطبے کے دوران گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض کا حال تو یہ ہے کہ وہ موبائل کھول کر کے نہ جانے کس چیز میں مگن ہے۔ ذرا اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈریے۔ رب العالمین کے گھر میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے آپ کو کسی کام سے روکنے کو آپ کے لیے کہا ہے کہ یہ لغو کام ہے۔ آپ کسی اور دنیا میں مشغول ہو کر کے آخر اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ رب العزت کے سامنے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس دن کے من جملہ ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹھنے کے انداز کو اس طرح سے نہ رکھیں، ہاتھ ٹیک لگا کر کے یا گوٹ لگا کر کے جس سے ہمیں نیند آئے، سستی طاری ہو اور ہم خطیب کی پند و موعظت سے مایوس ہو جائیں، محروم ہو جائیں۔ اگر ہماری یہ عادت ہے کہ خطبے کے درمیان ہمیں نیند آتی ہے تو ہمیں پہلے سے اپنی نیند کا انتظام کر کے آنا چاہیے، تاکہ خطبہ جو اس کا سننا جو خالص عبادت ہے ہم سے یہ عبادت ضائع نہ ہو۔ حضرات، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کریں تو حقیقت میں یہ یادگاری دن ہمیں بہت ساری چیزوں کا سبق دیتا ہے۔ مثلاً اس یادگاری دن سے، ہفتے کی اس عید سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں مینجمنٹ ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، نظم و انضباط ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترتیبات بتلائی ہیں کہ ہمیں کیسے مسجد کے اندر آنا ہے۔ امام کا خطبہ دو ہوگا، پہلا لمبا دوسرا مختصر۔ امام کا خطبہ صلاۃ جمعہ سے مختصر ہوگا۔ ہمیں فلاں فلاں وقت میں سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے، فجر کی نماز میں فلاں فلاں صورتیں، اور اسی طرح سے صلاۃ جمعہ میں فلاں فلاں صورتیں، اور اسی طرح سے خطبہ جمعہ کے درمیان کون سی صورت پڑھنی ہے۔ اس قسم کی بے شمار تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں نظم و انصرام ہونا چاہیے۔ ہم یوں ہی بدنظمی کے شکار ہو کر کے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ جمعہ کے من جملہ اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جمعہ کی آیتوں فرمایا کہ تم اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجنے کی بات کہی ہے، یہ در حقیقت یہ عادت دلانا مقصود ہے کہ بقیہ دنوں میں ہم اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جمعہ کے من جملہ اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، سمجھ کر کے پڑھیں، اور اس سے بہت زیادہ فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 8 سورتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فجر کی نماز میں، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، یا اسی طرح سے سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ غاشیہ جمعہ کی نماز میں، اور اسی طرح سے خطبہ جمعہ میں سورہ قاف، اور جمعہ کی رات یا دن میں سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ امت کو سبق دینا تھا کہ تمہاری ترقی کا راز اس قرآن کے اندر پنہا ہے، اسے پاکوں میں سجا کر ترقی نہیں کر سکتے، اسے سینوں میں سجا کر کے عملی طور پر اسے جب تک انجام نہیں دو گے تب تک ناکامی اور نامرادی تمہارے مقدر ہوگی۔ ذلیل اور پست قوم تمہیں دلت اور
غور کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان 8 صورتوں کے اندر اپنی توحید کا، جنت و جہنم کا، قیامت کے قیام کا اور اسی طرح سے بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں۔ خصوصاً سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو پورے سال کے تقریباً 52 دن یہ سبق دیا ہے کہ ہر دور کے 4 مشہور فتنے ہیں۔ ایک فتنہ تمہیں دین کے راستے سے آیا تھا جیسے اصحاب کہف کو آیا، ایک فتنہ تمہیں مال کے راستے سے آئے گا جیسے باغ والوں کے ساتھ ہوا، ایک فتنہ تمہیں علم کے راستے سے آئے گا جیسے موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آئے، ایک فتنہ تمہیں عہد و منصب کے راستے سے آئے گا جیسے ذوالقرنین کے واقعے میں آئے۔ لہذا امت ان 4 فتنوں کو بغور پڑھ کر کے یہ دیکھے کہیں ہم نے دین کا سودا تو نہیں کیا، مسجدوں کو بیچ کر کے اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کیا، مال کی خاطر اپنے دین و دھرم کو فروخت تو نہیں کیا، عہدہ و منصب کے چکر میں ہم نے بت پرستوں اور بت گھروں کے سامنے اپنی پیشانیاں تو نہیں جھکا دی، اور علم کے فتنے سے دو چار ہو کر کے غلام باؤر کی طرح سے اس کتے کی شکل تو نہیں اختیار کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تترکہ علی الحق کہ آپ اسے کتے کو گوشت کر لو، تھوڑا دے تب بھی رال ٹپکائے گا اور نہ دے تب بھی رال ٹپکائے گا۔ یہ جمعہ ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم صلاۃ با جماعت کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جمعہ سے کئی گھنٹے پہلے ہمیں حاضری کی دعوت دی ہے تاکہ کوئی بھی شخص صلاۃ جمعہ سے غافل نہ رہے۔ ایسے ہمیں ہفتے کے بقیہ دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جمعہ ہمیں باہم الفت و محبت، غمخاری، تیمارداری، ایک مسلمان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کے شعار کے اظہار کا یہ دن ہے۔ اے مسلمان، تم معزز رہو، تم خرچ کرنے والی قوم ہو، اپنے مسلمان اور پریشان حال بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ یہ دن ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ یہ منبر و محراب، اسے آپ اہم دعوتی مشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے علماء کو برا ہو جنہوں نے دیہات میں رہنے والوں کے لیے جمعہ کو منسوخ قرار دیا، ایسے علماء کو اللہ ہدایت دے جنہوں نے خطبہ جمعہ کو عربی میں ضروری قرار دے کر کے پوری امت مسلمہ کو ہفتے کی اس عید کی برکت سے محروم کر دیا۔ ایسے لوگوں کا برا ہو جنہوں نے چند لکھے ہوئے پروانے کو پڑھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے لیے جمعہ یہی کافی ہے، اور لوگوں کے احتجاج کی صورت میں مزید خطبے کا اہتمام کر دیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا ہمیں جمعہ کی معنویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جمعہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے اسباق میں سے سبق یہ بھی ہے، ہمیں اپنی خواتین کو مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کتنی خواتین اس مسجد میں حاضر ہوتی ہیں، جمعہ کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھتی ہیں۔ آخر آپ بھی امت مسلمہ کے فرد ہیں، جمعہ میں حاضری آپ کے لیے کافی ہے، یہ ظہر کا بدل ہے، مزید ظہر کی نماز پڑھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فتووں نے امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور نہ جانے کب تک یہ رجوع کرتے رہیں گے، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ ایک عالم جب تک اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے بتوں کے پرستاروں کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں دینی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں تنگ ذہنی، تنگ نظری اور آبا و اجداد کی پرستش اور ان کے طریقوں سے ہٹ کر کے کتاب و سنت کو سوچنے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم میں سے جن لوگوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، خواہ کسی کے آپریشن کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی فرد ہاسپٹل میں ایک لمبے زمانے سے ہے اور رہے گا، خواہ کسی نے اور بھی کسی طرح کی پریشانی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ رب العزت تو سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں
تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک